هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المطلبي الأبتخي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب الحكيم وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله عليهم لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت نبی، خداوند عالم نے سورہ احزاب میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول پر اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آیت ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اسی آیت کے ذیل میں کچھ گفتگو ہوگی، بزرگان کی موجودگی میں بطور اصلاح کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، چرند و پرند خلق کیے، شجر خلق کیے، پودے خلق کیے، سمندروں کا وجود خداوند عالم نے اس دنیا میں دیا، پہاڑوں کا وجود اس دنیا میں آیا، جانوروں کی خلقت ہوئی، انسانوں کی خلقت ہوئی، جنات کی خلقت ہوئی۔ یہ تمام مخلوقات خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجی، لیکن عزیزوں خداوند عالم نے اشرف المخلوقات کا تاج صرف اور صرف نوع انسانی کے سر رکھا، اور اس نوع انسانی کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد خداوند عالم نے چاہا کہ اس نوع انسانی سے کچھ افراد ایسے ہوں جو مجھ سے تھوڑا قریب ہوں، تو اس نے انہی نوع انسانی میں سے کچھ افراد کا انتخاب کیا، 1,24,000 افراد کا انتخاب کیا، جن کو نبوت کا تاج عطا کیا، نبوت کے تاج سے نوازا۔ لیکن عزیزو، خداوند عالم نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا، اس نے چاہا کہ بے شک یہ مجھ سے قریب ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بندے ایسے ہوں جو ان سے بھی زیادہ مجھ سے قربت رکھتے ہوں۔ لہذا اس نے ان نبیوں کے درمیان کچھ بندوں کو چنا، ان کا انتخاب کیا، جن میں سے وہ بندے کتنے تھے؟ 313، جن کو رسول بنایا۔ یہ بندے خدا کے کچھ اور قریب تھے، لیکن خداوند عالم نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے چاہا کہ بے شک یہ مجھ سے قریب ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو ان سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہوں۔ لہذا اس نے ان 313 میں 5 افراد کا انتخاب کیا، جن کو اولو العزم کا خطاب دیا، یہ بندے خدا سے بہت زیادہ قریب تھے، لیکن خدا نے یہاں پر بھی اکتفا نہ کیا، اس نے چاہا
کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو مجھ سے اقرب ترین ہو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مجھ سے اقرب ترین ہو. لہذا خداوند عالم نے ان 5 میں سے ایک ذات کا انتخاب کیا اور اسی ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اور آپ محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ، ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. لیکن خداوند عالم نے بھی یہاں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسی ذات کے نور سے 13 نور اور خلق کیے، 13 نور اور خلق کیے، جن میں سے 12 کو تو عہدہ امامت سے نوازا. خدا فرمائیں گے اذان اکرامی، 12 کو تو عہدہ امامت سے نوازا، لیکن ایک عہدہ اس نے مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا. اس عہدے کو خداوند عالم نے ظاہر نہ کیا. ایسا لگتا ہے خداوند عالم کو فاطمہ کے پردے کا اتنا خیال تھا کہ خدا نے فاطمہ کے عہدے کو بھی راز بنا کر رکھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن سبحان عہدہ تو تھا اللہ، کوئی، سبحان اللہ، خدائی عہدہ تھا. واہ، ماشاءاللہ، ایسے ہی رسول تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، بے شک، خدائی عہدہ تھا، لہذا رسول تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے. کیونکہ کوئی بھی باپ ہو چاہے جتنی محبت کرتا ہو، لیکن بیٹی کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا کرتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہزادی کونین کے پاس کوئی خدائی عہدہ تھا. رسول فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور اس کی طرف روایتوں میں بھی اشارہ ہے. کتاب المستدرک لحاکم نیشاپوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 پہ ایک روایت نقل کی گئی ہے عائشہ سے. عائشہ کہتی ہے رأیتو احدن، میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کیسا نہیں دیکھا؟ اشبہو کلامن و حدیثن من فاطمہ و رسول اللہ، کہ میں نے کسی کو بھی رسول سے مشابہ کلام کے اعتبار سے فاطمہ سے زیادہ کسی کو مشابہ نہیں پایا. آگے بیان کرتی ہیں وکانت اذا دخلت علیہ، اور جب فاطمہ رسول کے پاس آتی تھیں، رہبا بہا وقاما الیہا واخذا بیدہا واجلسہا فی مجلسہ. جب فاطمہ داخل ہوتی تھیں، رسول کے پاس آتی تھیں، تو رسول تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور فاطمہ کی طرف بڑھ کر فاطمہ کا ہاتھ لیتے تھے، فقبلہا، پھر اس کو بوسہ دیا کرتے تھے، سبحان اللہ. وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، اور فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے. تو عزیزو، یہ فاطمہ کی منزلت ہے. فاطمہ کے پاس بھی کوئی خدائی عہدہ تھا، لہذا جس کی وجہ سے رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور خدا نے یہ فاطمہ رسول کو تحفے کے طور پر عطا کیا ہے. آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، قرآن میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے، رسول سے کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اب کوثر سے کیا مراد ہے؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں، بہت اختلاف ہے. اس میں تفسیر کبیر میں زمخشری نے اس میں 15 اقوال نقل کیے ہیں، جس میں سے 3-4 کی طرف میں آپ کے لیے اشارہ کروں گا. وہ بیان کرتا ہے کہ کوثر سے مراد، ایک قول یہ ہے کہ اسلام مراد ہے، ایک قول یہ ہے کہ نعمت مراد ہے، ایک قول یہ ہے کہ کوئی خاص نعمت مراد ہے، اور تیسرا قول، تیسرے نمبر پر جو قول بیان کیا اس نے، وہ بیان کرتا ہے کہ اس سے ذریت رسول مراد ہے. بہرحال معنی کوئی بھی لیا جائے، کثرت کے ساتھ متصف کیا جائے گا. اگر نعمت مطلق مراد لی جائے تو کثرت نعمت، کوئی خاص نعمت ہے تو کثرت نعمت، اور ذریت مراد لی جائے تو وہ بھی کثرت ذریت مراد لی جائے گی. لہذا اب کثرت ذریت والے قول سے کیا مراد ہوگی؟ وہ مراد ہوگی شہزادی کونین کی ذات. لہذا آپ دیکھتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں سادات کرام پائے جاتے ہیں، اور اس آیت پر اور اس قول پر قرینہ مقامیہ موجود ہے جو شان نزول کی صورت میں ہے،
جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد ذات شہزادی کونین ہے۔ بے شک شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے، علیکم السلام۔ علیہ السلام، شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اسلام کا فرزند جناب ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو اب لوگوں نے رسول کو تانا دینا شروع کیا، تانا دینا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے تانا دیا، لیکن سر فہرست سے جس کا نام آتا ہے، جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، وہ عائص بن وائل ہے۔ اب وہ رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یہ دیکھو یہ نئی شریعت لے کر آئے تھے، شریعت اپنی لے کر آئے تھے، اور ان کے بعد ان کی شریعت کا کوئی محافظ نہیں ہے، ان کی شریعت کا کوئی وارث نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر تانا دیا کرتا تھا، ابتر کہہ کر تانا دیا کرتا تھا۔ تو رسول رنجیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے۔ اور عزیزو، ممکن ہے رسول اس بات پر رنجیدہ نہ ہوئے ہوں کہ وہ بے اولاد ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے، ممکن ہے رسول اس بات پر رنجیدہ ہوئے ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد میری شریعت کا کوئی محافظ نہیں ہے، ممکن ہے اس بات پر رنجیدہ ہوئے ہوں، کیونکہ بے اولاد ہونے پر رسول کا رنجیدہ ہونا یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ رسول رضا الہی پر، قضاء الہی پر راضی رہتا ہے، لیکن رسول کو ممکن ہے یہاں پر رنجیدہ ہوئے ہو کہ میرے بعد میری شریعت کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ تو خدا نے کہا، اے میرے حبیب رنجیدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، انا آتیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے، فاطمہ جیسا تحفہ عطا کیا ہے، لہذا رنجیدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ اور تحفہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے، بڑا عظیم تحفہ ہے۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ جیسا عظیم تحفہ دیا ہے، تو اب میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس کے شکرانے کے طور پر مجھے بھی کچھ دیں۔ آگے ارشاد ہوا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اب آپ نمازیں پڑھیں اور قربانیاں دیں۔ گویا شکرانے کے طور پر خداوند عالم کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب یہ فاطمہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ اس کے شکرانے کے طور پر آپ نمازیں پڑھیں اور قربانیاں دیں۔ واہ سبحان اللہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے بے شک اور رہے گا۔ لیکن عزیزوں، خداوند عالم رسول سے کہہ رہا ہے کہ عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قربانیاں دیں۔ عزیزوں، عبادت جو ہوتی ہے عابد کے اعتبار سے عبادتوں میں فرق ہوتا ہے۔ بے شک ایک جاہل عبادت کرتا ہے، اپنی معرفت کے اعتبار سے کرتا ہے، اس کی عبادت کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، اس کی منزلت الگ ہوتی ہے، اس کا معیار الگ ہوتا ہے۔ وہی اگر کوئی عالم عبادت کرے تو وہ اپنی معرفت کے اعتبار سے کرتا ہے، اس کی عبادت کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، اس کی عبادت کی منزلت الگ ہوتی ہے، اس کی عبادت کا معیار الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اولیاء الہی جب عبادت کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں گے، جب اولیاء الہی عبادت کرتے ہیں تو اپنی معرفت کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، ان کی عبادت کی منزلت الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب انبیاء الہی عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، وہ اپنی معرفت کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب رسول عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنی معرفت کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کا مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اولو العزم پیغمبر عبادت کریں تو وہ اپنی معرفت کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کا معیار کچھ اور الگ ہوتا ہے۔ لیکن جب رسول اسلام عبادت کرے تو پوری معرفت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، ان کی عبادت کے مرتبے تک کوئی اور پہنچ نہیں سکتا، اور عبادت بھی اتنی کرتے ہیں کہ خدا کو کہنا پڑا، اے میرے حبیب عبادتوں کو ذرا کم کر دے۔ اے میرے حبیب عبادتوں کو ذرا کم کر دے۔ لیکن یہاں پر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ذرا عبادتیں کرے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کبھی کہتا ہے عبادتوں کو ذرا کم کریں، یہاں پہ کہہ رہا ہے عبادتوں میں اضافہ کرے۔ تو عجب نہیں خداوند عالم یہ کہے فاطمہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ جس کے شکر پر جتنی بھی عبادتیں کی جائیں کم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تحفہ ہے
अल्लाह کہ جس کے سبحان شکرانے اللہ کے طور پر جتنی بھی عبادتیں کی جائیں کم ہیں، لہذا خداوند عالم نے رسول کو یہ عظیم تحفہ دیا. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور فاطمہ کی اولاد نے رسول کو محافظان دین دیے، اور فاطمہ کی اولاد نے اس دین کی حفاظت کی ہے. اسی لیے رسول تو ہر جگہ فاطمہ کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں فاطمہ ام ابیہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کبھی مخاطب کر کے کہتے ہیں ان اللہ یغضب لغضب کے یرضا لرضا کے، اے فاطمہ اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پر کہ جس سے تم غضبناک ہوتی ہو اور اس سے راضی. انما فاطمہ تو بدعتم منی یوزینی ما آزاہا، کہ بے شک فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور جو اس کو اذیت پہنچاتا ہے وہی مجھے اذیت پہنچاتا ہے. بس اسی حدیث کے سہارے سے میں آگے بڑھوں گا. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ فاطمہ تو بدعتم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بعض نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. لیکن عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترجمہ ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ بہتر ہے. اگرچہ علماء نے یہ ترجمہ بیان کیا ہے اور بے شک کسی اچھی نیت کے ساتھ کیا ہوگا، کسی اچھی نیت کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن چونکہ علماء نے بیان کیا ہے تو تعویل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کیا تو کیوں کیا؟ تو عزیزوں ہم لوگ یہاں دیکھتے رہتے ہیں، عرب میں، عراق میں ہی، نجف میں ہی دیکھتے رہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کہا کرتے ہیں عینی، قلبی، کبدی. تو وہاں پہ عینی سے مراد آنکھ نہیں ہوا کرتی، بلکہ عینی سے مراد نور و عینی ہوا کرتی ہے. اسی طرح سے جب قلبی کہتے ہیں یا کبدی کہتے ہیں تو وہاں پہ مراد دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا یہ مراد ہوا کرتی. محاوری جملہ ہے، لہذا علماء نے اسی طرح سے ترجمہ کر دیا، اسی طرح سے ترجمہ کر دیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہ ترجمہ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا یہ بہتر ہوگا. وجہ کیا ہے؟ مثال کے ذریعے سے واضح کرتا چلوں کہ ہم لوگ نجف میں رہتے ہیں اور حرم کے دروازے کا ٹکڑا کسی کو مل جائے اور وہ اپنی بستی میں جائے اور بستی میں جا کر یہ کہے کہ حرم کے دروازے کا ٹکڑا ہے. بے شک اس کی عزت اپنی جگہ، اس کا وقار اپنی جگہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ، لوگوں کی نظروں میں اس کی اہمیت ہوگی. لیکن عزیزوں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حرم میں کئی دروازے ہیں، انہی دروازوں میں سے ایک دروازے کا ٹکڑا ہے یہ. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ حرم کا ٹکڑا ہے، عزیزوں ممکن ہے نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہو، لیکن جو آثار لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے فرق ہوگا. جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ حرم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا ٹکڑا ہے تو لوگوں کی ذہنیت یہ ہوگی کہ ہاں لائق احترام ہے، لہذا احترام کرنا چاہیے. لیکن جب ہم یہ ڈائریکٹ کہیں گے کہ یہ حرم کا ٹکڑا ہے تو اثر کچھ زیادہ ہوگا، ان کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، کیونکہ پہلی صورت میں ہم اس کو حرم کا ٹکڑا بالواسطہ قرار دے رہے تھے، ملاحظہ فرمائیں گے ذہن گرامی، بالواسطہ قرار دے رہے تھے. لیکن دوسری صورت میں ہم اس کو بلا واسطہ حرم کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں، لہذا ان کی نظروں میں اس کی اہمیت کچھ بڑھ جائے گی. اب اسی مثال کے ذریعے سے آئیے حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ رسول فاطمہ رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے تو مطلب کیا ہوگا کہ رسول کے کئی اجزاء ہیں، انہی اجزاء میں سے ایک جز کا ٹکڑا ہے فاطمہ. لیکن اگر ہم دوسری طرح سے ترجمہ کریں تو یہ نہیں ہوگا کہ رسول کے کئی اجزاء ہیں لہذا انہی جز میں سے ایک جز کا ٹکڑا ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ فاطمہ خود رسول کا ٹکڑا ہے. لہذا یہ ترجمہ ویسے میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بہتر لگتا ہے یہ ترجمہ. اب آگے کیا، انما فاطمہ تو بدعتم منی،
کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. لیکن عزیزوں، ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی عزیز ہوتی ہے. ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کلام کر سکتا ہے. ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، لہذا وہ اس طرح کے کلام کرتا ہے. تو رسول نے بھی یہ کہہ دیا. اس میں فضیلت کیا ہے؟ تو عزیز رسول صرف محمد نہیں ہے. تو محمد ہے کیا؟ آئیے ذرا قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ محمد رسول ہے. اب اس آیت کی روشنی میں اس حدیث کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بیٹی ایک باپ کا جز ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ فاطمہ جزو رسالت ہے. اب اس آیت کی روشنی میں ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بیٹی باپ کا جز ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ فاطمہ جزو رسالت ہیں. فاطمہ جزو رسالت ہے. لیکن عزیزوں، یہاں پر آیت کی ابتدا میں ایک لفظ ہے انما. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح ترمذی میں بھی ہے. لیکن تفصیلی حوالہ صحیح مسلم سے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 141 عائشیہ طبع کے اعتبار سے، عائشیہ بک جو سافٹ ویئر ہے اس کی طبع کے اعتبار سے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 141 یہ حدیث وہاں پر موجود ہے. انما فاطمہ تو بذات منی یوزینی ما اذاہا. انما ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ صرف فاطمہ میرا جز ہے. آخر یہ انما کیوں آیا ہے؟ تو شاید اس سے اشارہ ہم یہ کر سکیں، استدلال یہ کر سکیں کہ رسول کی بیٹی فاطمہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی. لیکن یہ استدلال ذرا کمزور ہوگا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی دلالتاً اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی، تو پھر انما کا لفظ کیوں بڑھایا رسول نے؟ تو ممکن ہے رسول کی نگاہوں کے سامنے مستقبل ہو. رسول یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ فاطمہ کی فضیلت کو کم کرنے کے چکر میں میری دوسری بیٹیاں ثابت کریں گے. لہذا رسول نے انما کا لفظ اس لیے بڑھایا کہ تم چاہے جتنی بیٹیاں بڑھاتے رہو، جتنی بھی بیٹیاں بڑھانے کی کوشش کرتے رہو، لیکن یاد رکھنا جزو رسالت فاطمہ کے علاوہ کسی اور کو ثابت نہیں کر سکتے. صلوات محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. بیٹیاں تو ثابت کر سکتے ہو، لیکن جزو رسالت فاطمہ کے علاوہ کسی اور کو ثابت نہیں کر سکتے. لہذا ہو سکتا ہے رسول نے کہا ہو کہ صرف اور صرف فاطمہ ہی وہ ہے کہ جو میرا جز ہے. اور عزیزان گرامی، تو رسول نے کیا کہا؟ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اب فاطمہ کو اذیت دی کس نے؟ تو ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 191 پہ بیان کرتا ہے کہ انہا ماتت وہی واجدہ علی وانہا اوسط اللہ یصلی علیہا، کہ فاطمہ ابو سے ناراض تھیں اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں ان کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں. اور صحیح بخاری میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ ناراض تھی حتی توفیت، کہ اسی ناراضگی کے عالم میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. تو پتہ کیا چلا کہ کس نے اذیت دی ہے؟ کون؟ شہزادی کونین کا دشمن ہے. اب یہ دشمن پتہ چل گیا، ان دشمنوں کا حکم کیا ہے، اس دنیا میں ان کی سزا کیا ہے. تو 3 حکموں کی طرف اشارہ کروں گا میں. پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ ان پر خدا لعنت کرتا ہے. رحمت خدا سے یہ لوگ محروم رہتے ہیں. یہ خدا ان پر لعنت کرتا ہے، رحمت خدا سے محروم رہتے ہیں. یہ پہلا حکم. دوسرا حکم کیا ہے کہ جو بھی ان سے دوستی کرتا ہے گویا کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، ان سے محبت کرنا حرام ہے. تیسرا حکم کیا ہے کہ یہ محدور الدم ہے،
دنیاوی حکم کے اعتبار سے پہلا حکم کیا ہے کہ خدا ان پر لعنت کرتا ہے. اب میں وہی آیت پڑھتا ہوں جو میں نے عنوان جس کو قرار دیا تھا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ خداوند عالم اللہ اور رسول کو جو اذیت پہنچاتا ہے اس پر لعنت کرتا ہے. پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ لعنت کرتا ہے، رحمت خدا سے یہ لوگ محروم رہیں گے. پہلا حکم کیا ہے کہ خدا لعنت کرتا ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی، فی دنیا والآخرہ. اور حدیث کیا ہے کہ انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی معاذہا، کہ فاطمہ میرا جز ہے، جو اس کو اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا. ان کا حکم کیا ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، رحمت خدا سے یہ محروم رہیں گے. رحمت خدا سب کے اوپر برسے گی لیکن ان کے اوپر نہیں برسے گی. اب استدلال کیسے کیا جائے کہ ان پر بھی اللہ لعنت کرتا ہے؟ تو عزیزو آیت کیا ہے؟ مسلم ثبوت، اس کی حجیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ اس پر لعنت کرتا ہے کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب حدیث آئی انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی معاذہا، کہ جو فاطمہ کو اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا. اور اس حدیث کے بعد اس کے آگے لکھا ہے ھذا صحیح الاسناد. متوجہ رہیں گے عزیزان گرامی، ھذا صحیح الاسناد. اب ہمارے پاس دو جملے ہیں اور دونوں مسلم ثبوت ہیں. پہلا جملہ ہم آیت سے نکالیں گے کہ جو لوگ رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر خدا لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حدیث سے ایک جملہ نکالیں گے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے رسول کو اذیت پہنچائی. اب ذرا استدلالی صورت میں اس کو تطبیق دیتے ہیں. ایک ہمارے پاس صغرا ہے، ایک کبرا ہے. صغرا آیت سے نکلا کہ اللہ اس پر لعنت کرتا ہے جو رسول کو اذیت پہنچاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مسلم ثبوت صغرا ہے. دوسرا کبرا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے رسول کو اذیت پہنچائی، یہ بھی مسلم ثبوت کبرا ہے. اب جو نتیجہ نکلے گا وہ صحیح نتیجہ نکلے گا کہ اللہ فاطمہ کے دشمن پر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نتیجہ بھی جب صغرا کبرا دونوں مسلم ثبوت ہے تو نتیجہ بھی مسلم ثبوت نکلے گا. یہ پہلا حکم ہوا. دوسرا حکم کیا ہے کہ ان کے دشمنوں سے دوستی رکھنا، محبت کرنا حرام ہے. دوستی رکھنا، محبت کرنا حرام ہے. ارشاد ہوتا ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ اے صاحبان ایمان اس قوم سے کبھی محبت نہ کرنا جس پر خدا غضبناک ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیں گے جس پر خدا غضبناک ہوا ہے. یہ ہے آیت. اب آئیے حدیث سناتا ہوں. مستدرک حاکم نیشاپوری، وہ جو حوالہ دیا تھا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 عائشہ بک کے اعتبار سے، اس میں حدیث نقل کی گئی ہے ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک. اے فاطمہ اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پر جس پر تم غضبناک ہوتی ہو، اور راضی ہوتا ہے اس سے جس سے تم راضی ہوتی ہو. اب آئیے اس کو بھی ذرا استدلالی کیفیت میں بیان کیا جائے. ایک آیت ہے کہ ہرگز ان سے دوستی نہ کرنا، ان سے دوستی نہ کرنا کہ جس سے اللہ غضبناک ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیں گے جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے ان سے ہرگز دوستی نہ کرنا. گویا ان کو محبت کرنا، ان سے محبت کرنا حرام ہے. لا تتولوا، ان سے ہرگز محبت نہ کرنا. اور حدیث کیا ہے کہ اے فاطمہ جس سے آپ غضبناک ہوتی ہیں اس سے خدا غضبناک ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیں گے گرامی، اے فاطمہ جس سے آپ غضبناک ہوتی ہیں
اس سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اب ہم آیت سے ایک جملہ نکالیں گے، ایک جملہ روایت سے نکالیں گے۔ آیت سے جملہ کیا نکلے گا کہ خدا جس پر غضبناک ہوتا ہے اس سے محبت کرنا حرام ہے۔ جس پر خدا غضبناک ہوتا ہے اس سے محبت کرنا حرام ہے۔ حدیث سے کیا جملہ نکالیں گے کہ فاطمہ جس پر غضبناک ہوتی ہے اس سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اب صغرا کبرا ہمارے پاس ہے، یہ مسلم الثبوت، کیونکہ قرآن کا جملہ ہے، یہ مسلم الثبوت اس حدیث کے آگے بھی لکھا ہے ھذا صحیح الاسناد، یہ بھی مسلم الثبوت۔ اب کبرا صغرا کبرا دیا۔ صغرا کیا ہے کہ خدا جس پر غضبناک ہوتا ہے اس سے محبت کرنا حرام ہے۔ کبرا کیا ہے؟ فاطمہ جس سے غضبناک ہوتی ہے خدا اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ تو اب نتیجہ بھی مسلم ثبوت نکلے گا کہ جس پر فاطمہ غضبناک ہوتی ہے اس سے دوستی کرنا حرام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ صغرا کبرا مسلم ثبوت ہے تو نتیجہ بھی مسلم ثبوت نکلا۔ یہ دوسرا حکم ہوا کہ ان کے دشمنوں سے محبت کرنا حرام ہے۔ تیسرا حکم کیا ہے کہ ان کا دشمن جس نے ان پر ظلم کیا ہے وہ محدور الدم ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے ہمارے علماء بیان نہیں کرتے، ابن ابی الحدید ہی نہج البلاغہ کی شرح میں بیان کرتا ہے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 321 بیان کرتا ہے کہ رسول خدا نے حبار بن اسود کا خون حلال کر دیا تھا، اس کا قتل جائز کر دیا تھا۔ وجہ کیا بیان کی گئی؟ کیونکہ اس نے ربیبہ رسول جناب زینب کے بچے کو ساقط کیا تھا، لہذا رسول نے اس کا خون حلال کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے ابن ابی الحدید، یہ سب بیان کرتا ہے اپنے شیخ اپنے استاد کے سامنے، اور پھر کہتا ہے اذا کان رسول اللہ اباہا دم حبار بن اسود لانہ روعہ زینب، کہ رسول اسلام نے حبار بن اسود کا خون حلال کر دیا کیونکہ اس نے زینب کے بچے کو ساقط کیا ہے۔ سبحان اللہ، بچے کو ساقط کیا ہے؟ اب وہ آگے بڑھتا ہے وَإِذَا كَانَ حَيًّا، اور اگر وہ زندہ ہوتے رسول لَظَهَرَ الْحَالِ، اذا كَانَ حَيًّا، اور ظاہر حال یہ ہے کہ اگر رسول حیات ہوتے، رسول زندہ ہوتے، لَأَبَاهَا دَمُ مَنْ رَوَّاهَا فاطمہ، تو رسول اس کا بھی خون حلال کر دیتے جس نے فاطمہ کے بچے کو ساقط کیا ہے۔ تو یہ ابن ابی الحدید بیان کرتا ہے، اور کیوں نہیں؟ کیونکہ فاطمہ کی منزلت عند اللہ اور عند الرسول زینب سے کہیں زیادہ تھی، بلکہ کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، کہیں زیادہ تھی، لہذا اس کا بھی خون حلال ہوتا۔ تو تیسرا حکم کیا تھا؟ محدور الدم ہے، شہزادی کونین کا دشمن۔ تین حکم ہے ظاہراً دنیاوی سزا کے اعتبار سے، کہ پہلا حکم کیا ہے کہ خدا ان پر لعنت کرتا ہے، دوسرا حکم کیا ہے کہ ان سے محبت کرنا حرام ہے، تیسرا حکم کیا ہے کہ یہ محدور الدم ہے، یہ محدور الدم ہے۔ اب خدا ان پر لعنت کرتا ہے۔ جو لعنت ہے کیا؟ تو لعنت کی جو تعریف میں نے پڑھی وہ لکھا ہے دعاء بالقلب ان رحمت اللہ، کہ لعنت جو ہے وہ خدا سے رحمت سے دور ہونے کے لیے دعا کی جاتی ہے جو دل سے کی جاتی ہے۔ تو اب لعنت کا تعلق دل سے ہوا، حقیقی لعنت کا اطلاق اسی پر آئے گا کہ جو دل سے کی جائے۔ اب اگر کوئی لعنت کرتا ہے، لعنت کو منع کرتا ہے کہ لعنت نہ کی جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کہ مطلقاً لعنت کے لیے منع کر دے، تو وہ حتماً گناہ کر رہا ہے۔ لیکن جو لوگ لعنت کرتے ہیں، اور کسی کی ضد میں لعنت کرتے ہیں کہ اس کو لعنت پسند نہیں ہے لہذا میں لعنت کر رہا ہوں، تو اس پر لعنت کا اطلاق نہیں ہوا، لعنت کا اطلاق نہیں ہوا، کیونکہ لعنت اسے کہتے ہیں جو دل سے کی جائے، جس میں خلوص پایا جائے۔ اب اگر لعنت خلوص کے ساتھ کی جا رہی ہے
تو وہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہے اور لائق ثواب بھی ہے. سبحان اللہ. لہذا لعنت کسی کی ضد میں نہیں کرنی چاہیے، سبحان اللہ. بلکہ ہمیں خلوص کے ساتھ ان پر لعنت کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے فاطمہ پر ظلم کیا ہے، لہذا ہم اس پر لعنت کرتے ہیں، کسی کی ضد میں آ کر لعنت نہیں کرتے. تو عزیزو، ہمیں دشمنان آل محمد سے لعنت ضرور کرنا چاہیے، بیداری ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دشمنان اہل بیت کی محبت کا دم بھر کر دعوی محبت اہل بیت کرنا بے فائدہ ہے، بے شک. کیونکہ ابلیس سے محبت کر کر سجدہ الہی بے فائدہ ہے، عبادت الہی بے فائدہ ہے. لہذا پہلے ان سے بیزاری کی جائے آل محمد کے دشمنوں سے، پھر آل محمد کی محبت کا دم بھرا جائے. اور چونکہ یہ لعنت کے مستحق تھے اور کس نے اذیت پہنچائی یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو، اور اذیت پہنچانے والے ہی، ذرا آپ غور کریں، اذیت پہنچانے والے فاطمہ کو، جب فاطمہ کے رشتے کا وقت آیا تو اپنا رشتہ بھیج رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے، رشتہ بھیج رہے ہیں. کس منہ سے رشتہ بھیجا ہوگا؟ اب ایک روایت، مقصود جو ہے اس روایت کو بیان کرنے کا وہ آخر میں بیان کروں گا. روایت ہے خصائص فاطمیہ میں بیان ہوا ہے کہ لما نظر آدم الی حوا فتحاشا من جمالہما، کہ جب آدم نے حوا کو دیکھا اور حوا نے آدم کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے کے جمال سے مدہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے. اور آدم نے خدا سے یہ سوال کر لیا، اخلقتا خلقا افضل منا، کہ اے بار الہ، کیا ہم سے افضل بھی کسی کو خلق کیا ہے تو نے؟ اب خدا نے آدم کا یہ جملہ سنا، جبرائیل کو حکم دیا ہے، جبرائیل جاؤ آدم اور حوا کا ہاتھ پکڑو اور ان کو فردوس اعلیٰ پر لے کر آؤ، ان کو فردوس اعلیٰ پر لے کر آؤ. اب جبرائیل نے آدم اور حوا کو فردوس اعلیٰ پر لے کر آئے. اب خداوند عالم کہتا ہے جبرائیل افتح لہما قصرا من قصورہ، اے جبرائیل اب ان کے لیے اس فردوس کے محلوں میں سے ایک محل کھولو. اب جو جبرائیل نے محل کھولا، اب آدم نے اور حوا نے وہ محل دیکھا، وہ محل جواہرات سے سجا ہوا ہے، جواہرات سے سجا ہوا ہے، اور ایک تخت ہے، اس پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے نور سے وہ پورا محل جگمگا رہا ہے. بل اضاء الفردوس، بلکہ صرف محل نہیں بلکہ پورا کا پورا فردوس جگمگا رہا ہے. اب جب آدم نے یہ نظارہ دیکھا، آدم سے رہا نہیں گیا، پوچھا ومن ہیا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ہذہ بنتو محمد فاطمہ، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے. اب جب آدم نے اس شان کو دیکھا تو آدم نے سوچا کہ جب یہ خاتون اتنی عظمت رکھتی ہے، اتنی شان رکھتی ہے، تو اس کا شوہر بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا، کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا. لہذا آدم نے سوال کر ہی لیا کہ ومن زوجہا، کہ اس کا شوہر کون ہے. اب خدا نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل افتح لہما قصرا آخر من الیاقوت، اے جبرائیل ان کو دوسرے محل لے جاؤ، وہ بھی یاقوت کا. اب وہ محل کھولا گیا، وہ بھی جواہرات سے سجا ہوا، وہاں پر بھی ایک تخت، وہاں پر ایک غلام، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، ایک نوجوان بیٹھا ہوا، یفوقو حسنہ حسنہ یوسف الصدیق، کہ جس کا حسن یوسف صدیق سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. اب جب آدم نے ان کی شان و منزلت دیکھی تو آدم نے سوچا جب ماں اور باپ ایسے ہیں تو ان کے بچے معمولی نہیں ہوں گے، ان کے بچے معمولی نہیں ہوں گے. لہذا آدم نے پوچھ لیا الہما ولدن، کیا ان کے بچے بھی ہیں؟ تو خدا نے جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل افتح لہما قصرا من الزبرجد، اے جبرائیل ان کے لیے زبرجد کا ایک محل کھولو. اب جب وہ محل کھولا گیا تو اس میں دو بچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. اب جب آدم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی، سارا نظارہ دیکھ لیا، مقصود کیا تھا اس روایت کو بیان کرنے کا؟ فندم آدم علی کلام ہی، فندم آدم علی کلام ہی، تو آدم اپنے اس جملے پر شرمندہ ہوئے، شرمندہ ہوئے. عزیزو
آدم جیسا نبی، معصوم نبی جب فاطمہ کے نور کو دیکھتا ہے تو اپنے کلام پر شرمندہ ہو جایا کرتا ہے. ملاحظہ فرمائیں گے کرائیں گے. آدم جیسا نبی جو ابو البشر ہے جب فاطمہ کے نور کو دیکھتا ہے تو اپنے کلام پر شرمندہ ہو جاتا ہے. کلام کیا تھا؟ کیا مجھ سے بہتر کوئی خلق ہے؟ لہذا آدم اپنے اس کلام پر شرمندہ ہو جاتا ہے. اب ذرا سوچئے وہ بڈھے کتنے بے غیرت ہوں گے جنہوں نے فاطمہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجا تھا. سلام محمد اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آدم سبحان اللہ. کیا کہنے. جب فاطمہ کے نور کو دیکھتا ہے تو اپنے کلام پر شرمندہ ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کس منہ سے انہوں نے شہزادی کے لیے اپنا رشتہ بھیجا تھا. اذان گرامی، اور انہوں نے ہی شہزادی کونین پر وہ ظلم و ستم کیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزوں، اذیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جسدی اذیت ہوتی ہے اور ایک نفسی اذیت ہوتی ہے. اور شہزادی کونین کو یہ دونوں اذیتیں دی گئی ہیں. اور ایک بات میں بتاتا چلوں، میں نے جتنے بھی عالموں سے سنا ہے یا جہاں پڑھا ہے تو جہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ فاطمہ نے مرنے کی دعا کی ہے، تو میں نے اکثر یہ غور کیا ہے کہ فاطمہ نے اس اذیت کے بعد مرنے کی دعا کی ہے جو نفسی اذیت دی گئی ہے. جسدی اذیت کے بعد فاطمہ نے مرنے کی دعا نہیں کی ہے. اذان گرامی، جب کوئی انسان، اس کی کوئی عزت ہوتی ہے کچھ لوگوں کے درمیان، اور ان لوگوں کے درمیان اس کی توہین کی جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی وہ خود جانتا ہے. ہم صرف بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کے دل پر جو گزرتی ہے وہ خود جانتا ہے. مثال کے طور پر کوئی صاحب عمامہ شخص اور کچھ قوم کے افراد اس کے ساتھ ہوں جو اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اور مثال کے طور پر دلی ایئرپورٹ پر کہ پولیس والا آ کر اس کا جواز چھین کر اور اس کو پھاڑ کر وہیں پھینک دے، تو عزیزوں اس کو جواز کے پھاڑے جانے کا غم نہیں ہوتا جتنا غم اسے اس بات کا ہوتا ہے کہ جو لوگ میری عزت کرتے تھے، میرا اکرام کرتے تھے، ان کے سامنے میری توہین کی گئی ہے. ہاں عزیزوں، دربار میں شہزادی آئیں، ہمارے رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شہزادی کونین دربار میں گئی، دربار میں آئی، شہزادی اپنی دلیلوں کو بیان کیا اور ادھر سے دلیلوں کو رد کیا گیا، پھر ادھر سے دلیلیں بیان کی گئیں، پھر شہزادی نے اپنی رد پیش کی. اخذ و رد کے بعد خلیفہ اول نے شہزادی کونین کو وہ ورقہ دے دیا جس پر فدق شہزادی کے نام کیا گیا تھا. شہزادی کے نام کر کے وہ ورقہ شہزادی کے حوالے کر دیا. اب شہزادی جیسے ہی دربار سے نکلنے لگی، دربار میں ایک ملعون داخل ہوا. اس نے جیسے ہی دیکھا فاطمہ کے ہاتھ میں ایک ورقہ ہے، فاطمہ کو وہیں روک لیا. فاطمہ گھبرا گئی، فاطمہ خوف زدہ ہو گئی کہ کہیں یہ ورقہ مجھ سے چھین نہ لیا جائے. لیکن کس طرح سے چھینا جائے گا یہ فاطمہ کو نہیں پتا تھا، یہ فاطمہ کو نہیں پتا تھا. فاطمہ گھبرا گیا. وہ ابھی قحافہ سے مخاطب ہوتا ہے، ابھی قحافہ تو کیا پاگل ہو گیا ہے؟ یہ فدق فاطمہ کے حوالے کر دیا، ہم کیا کریں گے؟ اب عزیزوں ذرا تصور کریں، ہماری شہزادی ایک طرف کھڑی ہے جو ملکہ عصمت و طہارت ہے، ایک جانب نجاستوں کا مجسمہ ہے. آج ایک مرتبہ وہ فاطمہ کی طرف بڑھتا ہے، فاطمہ کی طرف بڑھتا ہے، اس ورقوں کو مانگتا نہیں ہے بلکہ وہ ورقہ فاطمہ کے ہاتھ سے چھینتا ہے اور اس فاطمہ کی نظروں کے سامنے اس ورقوں کو پارا پارا کر دیتا ہے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ہاں فاطمہ سہمی کو ہی کھڑی ہے، فاطمہ وہ منظر دیکھ رہی ہے، میں نہیں بیان کر سکتا فاطمہ کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوئی ہوگی. ہاں فاطمہ جھکی، اس بکھرے ہوئے کاغذ کو اٹھایا اور وہاں سے نکلی، قبر رسول پر پہنچی. جیسے ہی قبر رسول پر پہنچی فاطمہ رونے لگی، فاطمہ رونے لگی. آج وہ قبر رسول پر پہنچ کر فاطمہ رونے لگی. تاریخ بیان کرتی ہے کہ فاطمہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور بابا سے دعا کر رہی تھی، اے بابا مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. ہاں وہ فاطمہ قبر رسول سے اٹھی، بیت شرف کی طرف اٹھی. اب جیسے بیت شرف کے اندر داخل ہوئی
سامنے امیر المومنین دکھ گئے. اب یہ انسانی فطرت ہے, جب انسان کسی مصیبت میں کسی اپنے کو دیکھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکل پڑتے ہیں. اب وہ فاطمہ اسی جگہ ریت پر بیٹھ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی. تاریخ کہتی ہے فاطمہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی, فاطمہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی. اب علی نے جیسے ہی فاطمہ کا یہ عالم دیکھا, علی بھی فاطمہ کے ساتھ رونے لگے. ایک مرتبہ علی نے فاطمہ سے پوچھا, اے بیبی مجھے لگتا ہے آپ کے رونے سے لگتا ہے کہ آپ کو آپ کا حق نہ دیا گیا. آج وہ فاطمہ پر نفسی اذیت پہنچائی گئی. اب فاطمہ کی زبان سے سنیے وہ نفسی اذیت کیا تھی. آج ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہے, اے علی, اے علی, مجھے میرا حق نہ دیا جاتا تو ٹھیک تھا. اے علی تمہیں نہیں پتا, رسول نے مجھے صدیقہ کہا تھا, مجھے دربار میں جھٹلایا گیا. اے علی مجھے دربار میں جھٹلایا گیا. یہ نفسی اذیت کی گئی فاطمہ کو. اے علی مجھے دربار میں جھٹلایا گیا, وہاں پر انصار موجود تھے, مہاجرین موجود تھے. مجھ سے کہتے ہیں فاطمہ تم اپنے دعوے میں سچی نہیں ہو, گواہ لے کر آؤ. ہاں جو ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہے, اے علی لقد اجہرا فی خصامی, اے علی تمہیں نہیں پتا دربار میں مجھ سے بلند آواز سے بات کر رہے تھے. حضور یہ لفظی ترجمہ ہے, میں اس کا عام زبان میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں, بہت ہی جرات کے ساتھ ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. برداشت کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے کہ علی وہ لوگ مجھ سے بلند آواز میں بات کر رہے تھے, لیکن عام زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا, اے علی وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے, اے علی وہ مجھے ڈانٹنے کی صورت میں کلام کر رہے تھے, اے علی وہ مجھ سے بلند آواز میں بات کر رہے, اے علی وہاں پر سب سن رہے تھے, کوئی میرا دفاع کرنے والا نہ تھا. اے علی میں بھی بات کر رہی تھی, ادھر سے بات ہو رہی تھی, لیکن کچھ دیر کے بعد اے علی انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی بند کر دی. اے علی کچھ دیر کے بعد ان لوگوں نے میری طرف دیکھنا بھی بند کر دیا. اور آخری جملہ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے, جس پر علی بھی داڑھ مار مار کر انہیں, آخری جملہ فاطمہ کہتی ہے, اے علی یا لیتنی متو, اے علی کاش میں مر گئی ہوتی, میں یہ سب دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہتی. عزیزو اس جملے پر علی بھی بلک بلک کر روئے. عزیزو عزکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. یہ نفسی اذیت فاطمہ کو پہنچائی گئی, جسدی اذیت دیا گیا. آج اب حد پار ہو گئی. ولت مولا خدہا, ایک صاحب عصمت بی بی کے لیے ایک نامحرم ہاتھ کا رخسار پر پہنچنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. آج فاطمہ کے رخسار پر اتنی شدت سے تماچا مارا گیا, فاطمہ زمین پر گر پڑی. آج فاطمہ زمین پر گر پڑی. اور جو تماچے کی شدت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں آپ, تو ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس جمعرات کو بشیر صاحب کے مکتب میں ایک خطیب نے ایک روایت پڑھی, جس کو سن کر کلیجہ منہ کو آ گیا, جس کو سن کر کلیجہ منہ کر آ گیا. آج وہ بتا رہا ہے کہ کس شدت سے تماچا مارا گیا تھا. آج وہ روایت بیان کرتا ہے کہ جب فاطمہ علی اور بچوں کو کھانا دیا کرتی تھی نا, تو فاطمہ اپنا چہرہ گھما لیا کرتی, فاطمہ اپنا چہرہ گھما لیا کرتی. ارے وہ فاطمہ اپنا چہرہ گھما لیا. ایک دن علی کی نظر فاطمہ کی آنکھ پر پڑی, فاطمہ کی آنکھ لال تھی, فاطمہ کی آنکھ سرخ تھی. علی نے پوچھا, اے فاطمہ تمہاری آنکھ لال کیوں ہے؟ ارے فاطمہ کے صبر کا باندھ ٹوٹا. ارے علی اس دن اس ملعون نے اتنے زور سے تماچا مارا.